بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ شوہر کا لاپرواہ ہونا بیوی کو نفسیاتی مریض بنا دیتا ہے۔ شوہر کو اپنی بیوی کے لیے اتنا اچھا ہونا چاہیے کہ بیوی دعا کرے کہ میری بیٹی کو بھی آپ جیسا ہمسفر ملے۔ بیوی سے ہنسنا، مسکرانا، اس کی غلطیوں پر معاف کرنا، غصے کو برداشت کرنا، اس کی تکلیف و راحت کی باتیں سننا، اس کو خوش رکھنا، اس کو باہر سیر و تفریح پر لے جانا، اس کو جیب خرچ دے کر حساب مت لینا، سب کچھ عبادت میں شامل ہے۔ رات بھر نفل پڑھنا اور بیوی سے سیدھے منہ بات نہ کرنا خلاف سنت ہے۔ عورت وہ مخلوق ہے جس کا شوہر بری طرح اس کا دل توڑ بھی دے، بس ایک دفعہ میاں ہنس کر مسکرا کر دیکھ لے، فوراً نارمل ہو جاتی ہے، مان جاتی ہے۔ ہم بیٹی کی نسبت سے داماد کو بیٹا مان لیتے ہیں، مگر بیٹے کی نسبت سے بہو کو بیٹی نہیں مانتے۔ ایک دوسرے سے لڑ کر بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے میں تب ایک دوسرے کی قدر کا احساس ہوتا ہے، جب ایک دوسرے کا دکھ سمجھنے والا کوئی نہ ہو۔ پھر جوانی پہ پچھتاوا ہوتا ہے کہ کتنے حسین پل ہم نے نفرتوں کی نذر کر دیے۔ ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے ایک پرفیکٹ بیوی ملے، اور ایک عورت چاہتی ہے اسے پرفیکٹ شوہر ملے، مگر وہ یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ نے انہیں ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے بنایا ہے۔ دنیا میں صرف ایک محبت ایسی ہے جس کو دیکھ کر اللہ خوش ہوتا ہے، وہ بیوی کی خاوند سے اور خاوند کی بیوی سے محبت ہے۔ عورت کا پہلا غرور اس کا حسن ہوتا ہے اور آخری غرور اس کے بچے ہوتے ہیں۔ اپنے آخری غرور کو مکمل کرنے کے لیے وہ اپنے پہلے غرور کو خاک میں ملا دیتی ہے۔ بیوی کے لیے شوہر سے اور شوہر کے لیے بیوی سے اچھا کوئی دوست نہیں، واحد ایسا دوست جو بہترین مشورہ دے، کیونکہ جو بھی ہو اچھے اور برے حالات کا سامنا دونوں کو مل کر کرنا پڑتا ہے، یہی دوستی ہے۔ اپنی بیوی سوالات کرے تو عموماً مرد کو فوری غصہ آ جاتا ہے، مگر فیس بک پر اگر کوئی خاتون سوال کرے تو علم و دانائی کے دریا بہا دیے جاتے ہیں۔ جوائنٹ فیملی میں اگر چاہتے ہیں کہ آپس میں پیار اور محبت رہے اور کسی قسم کا جھگڑا نہ ہو تو ہر بہو کو الگ واش روم اور چھوٹا کچن دے دے۔ عورت اور بچے پر کبھی بھی ہاتھ مت اٹھائے اور نہ ان سے گالی گلوچ کرے، کیونکہ یہ دونوں کمزور ہے، آپ کا مقابلہ تو نہیں کر سکتے ہیں، مگر اس کا نقصان یہ ہوگا کہ آپ کی عزت ان کے دل میں ختم ہو جائے گی اور یہ بد اخلاقی سے پیش آئیں گے۔ اپنی بیوی کا عزت کا جتنا خیال آپ رکھ سکتے ہیں کوئی اور نہیں۔ ہمارا دین میاں بیوی کو ایک دوسرے کا لباس کہتا ہے۔ اگر آپ کو اپنی بیوی سے کوئی مسئلہ ہے تو اس سے ڈسکس کرے، اسے بتائے، نہ کہ جھوٹی ہمدردی کے لیے اس کا رونا پوری فیملی میں روئے۔ آپ کی بیوی آپ کی عزت ہے، عزت کی حفاظت کی جاتی ہے، نمائش نہیں۔ شوہر وہ ہستی ہے جس کو اسلام کا کچھ پتہ ہو نہ ہو، یہ ضرور پتہ ہوتا ہے 4 شادیاں کرنا اس کا حق ہے۔ بیوی کی آنکھ میں کبھی آنسو نہ آنے دے، کیونکہ جب بیوی روتی ہے تو شوہر کی جیب سے برکت اڑ جاتی ہے، ایک ایک آنسو مہنگا پڑتا ہے اور شوہر کی حالت بھی رونے جیسی ہو جاتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے دنیا میں جو سب سے پہلا رشتہ بنایا
وہ تھا ہی میاں بیوی کا، اور پھر سارے رشتے اس کے بعد، تو پھر یہ رشتہ تو ہے ہی ایسا کہ کتنی بھی دھوپ چھاؤ آئے، اس رشتے میں ایک دوسرے کے بغیر گزارا بھی نہیں۔ اللہ تمام زوجین میں پیار محبت بڑھائے اور گھروں میں خیر و برکت رکھے، آمین۔ کچھ مرد دنیا کی ہر عورت کا درد بڑے اچھے طریقے سے سمجھتے ہیں، سوائے ایک عورت کے جو ان کی بیوی ہوتی ہے۔ آپ کی بیوی بھی کسی کی لاڈلی بہن بیٹی ہے، بس اس کی غلطیوں کو ایسے ہی نادان سمجھ کر معاف کر دیا کرے، جیسا کہ آپ چاہتے ہیں آپ کی بہن بیٹی کی غلطی اس کا شوہر درگزر کرے۔ عقل مند میاں بیوی ایک دوسرے کی پردہ پوشی کرتے ہیں، ایک دوسرے کو معاف کرتے ہیں، ایک دوسرے کی مجبوریوں کو سمجھتے ہیں۔ بے وقوف میاں بیوی اپنے اختلافات رشتہ داروں اور دنیا کے سامنے ظاہر کرتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں یہ بتائیں کہ دنیا کا سب سے بدترین شخص کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دنیا کے بدترین لوگ وہ ہیں جو میاں بیوی میں جدائی ڈالے اور ان کے دلوں میں نفرتیں پیدا کرنے لگے، وہ باتیں دونوں کے کانوں میں ڈالیں جو انہوں نے نہ کہی ہو، کیونکہ میاں بیوی میں جدائی ڈالنا اور دونوں کو ایک دوسرے کے خلاف اکسانا شیطان کا پسندیدہ ترین کام ہے، اور ایسا کام کرنے والے شیطان کے ساتھی ہیں جن کا برا ٹھکانہ یعنی جہنم ہے۔ اگر میاں بیوی کے آپس میں بن جائے تو پھر سارے خاندان کی ان سے نہیں بنتی۔ اپنی بیوی کو بیمار، کمزور اور بدصورت بنانے میں سب سے زیادہ ہاتھ شوہر کا ہوتا ہے۔ اگر آپ اپنی بیوی کا خیال رکھیں تو اس سے کم لڑائی جھگڑے کرے، اس کی تعریف کرے تو وہ جوان، خوبصورت اور ہنستی مسکراتی رہیں گی، ورنہ 20 سال کی بیوی بھی آپ کے سخت رویے سے 40 کی عورت بن جائیں گی۔ آدمی عورت کی عزت اس کے کردار یا اس کی خوبصورتی کی وجہ سے نہیں کرتا، مرد عورت کی عزت اپنے ظرف کے مطابق کرتا ہے۔ کم ظرف انسان کسی عورت کی بھی عزت نہیں کرتا، جبکہ ایک اعلیٰ ظرف انسان اس عورت کی بھی عزت کرتا ہے جس کی معاشرے میں کوئی عزت نہیں ہوتی۔ قیامت کے دن صرف بیوی کی نافرمانیوں کا ہی محاسبہ نہ ہوگا، بلکہ شوہر کی بدخلقی، درست کلامی اور اس کے ظلم و زیادتی کا بھی حساب ہوگا، اور پھر جس کے ذمے جس کا حق نکلے گا اسے دلایا جائے گا۔ ایک اچھا شوہر بننا چاہتے ہو تو اپنی بیوی کا خیال رکھے، گھریلو کاموں میں اس کی مدد کرے، اس کے آرام اور راحت کا خیال رکھے، گھریلو معاملات میں اس کو ساتھ لے کر چلے، شریعت کے مطابق اس کو آزادی بھی دے، اس سے مشورہ بھی کرے۔ یہ سب کرنے سے آپ بیوی کے غلام نہیں بلکہ ایک اچھے شوہر ثابت ہوں گے۔ جب آپ اپنے بیوی بچوں سے زیادہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ غلط راستے پر ہیں۔ گھر کے اندر اس مزدور کی قدر کریں جو آپ کی زندگی میں آئی اور پھر کبھی چھٹی پر نہیں گئی،